تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جتنا میں جانتا ہوں، میں پرائم منسٹر عمران خان کے قریب کام کر رہا تھا، اور آپ کو میں نے ایک دفعہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ میٹنگ کے لیے انوائٹ کیا پرائم منسٹر کے ساتھ، اور بھی صحافی آ رہے تھے، تو آپ نے فون پہ بڑے چونک کے کہا کہ گل صاحب آپ کو یقین ہے آپ مجھے انوائٹ کر رہے ہیں، مطلب مجھے ہی بلا رہے ہیں، یہ بعد میں کینسل تو نہیں ہو جائے گا انوائٹ، آپ دیکھ لیں آپ کے لیے مسئلہ نہ بن جائے۔ تو میں نے ہنس کے کہا تھا نہیں نہیں آپ آ جائیں۔ تو وہ کیا ماجرا تھا، وہ ذرا لوگوں کے سامنے تو تھوڑا سا رکھیں کہ آپ اس رجیم میں بھی، باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے زمانے میں بھی اب راندہ درگاہ تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اب کی جو نئے میں یہ کہوں گا محترم لوگ آئے ہوئے ہیں، چلیں آپ کی وجہ سے ہماری بھی کوئی جان چھٹے گی، کیونکہ کوئی آپ بات کریں گے ان سے، ان کو کوئی آپ کی کہانی سمجھ آئے گی، کیونکہ آپ تو تب بھی راندہ درگاہ تھے۔ لیکن میں نے دیکھا آپ اب بھی عطاب کا شکار ہیں، تو کیا آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ میرا مسئلہ بڑا سادہ سا ہے کہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک جرنلسٹ خبر ہی دیتا ہوتا ہے، جرنلسٹ نے اور کیا کرنا ہے۔ اگر جرنلسٹ جو ہے وہ یاریاں لگا لے گا تو پھر خبر کہاں سے دے گا؟ تو وہ ہوتا ہے اس میں وہ جو لوگ آپ کے بارے میں کان بھرتے تھے نا وہی لوگ میرے بارے میں بھی کان بھرتے ہوتے تھے، وہ مسلسل کرتے رہتے تھے۔ خان صاحب کے بھی کان بھرے جاتے تھے، اور خان صاحب تو اس کا ظاہر ہے انسانی کمزوری ہوتی ہے۔ خان صاحب 10 دفعہ کوئی ایک بات کہی جائے گی تو خان صاحب بھی تھوڑے سے ہاں ٹھیک ہے نا، تو خان صاحب تھوڑے سے دور ہو گئے تھے، اور اسی لیے پھر کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ جناب کسی نے کام دکھا دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا انہوں نہیں تو بلانا۔ ہاں انہوں نے بلانا، یہ اصل باجوہ صاحب کے بہت قریب ہے۔ باجوہ صاحب فیض صاحب کہتے تھے کہ یہ ادھر قریب ہے، ان کو کہتے تھے ادھر قریب ہے، اس طریقے سے وہ کرتے رہتے تھے۔ اس لیے جب آپ نے مجھے بلایا تو میں حیران ہوا تھا کہ یہ آج کفر کیسے ٹوٹ گیا۔ تو وہ پھر جا کے مجھے حیرت بھی ہوئی، تو ذرا خان صاحب کو بھی میں دیکھ رہا تھا، خان صاحب بھی ذرا تھوڑے سے تھے، تو میں نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا۔ لیکن پھر جو اگلی نشست ہوئی 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب، تو اس دن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم تو اندر بیٹھے تھے، تو خان صاحب سے سارے ہم 8-10 لوگ، اچھا وہ 8-10 لوگ ہی زیر عتاب آئے۔ آپ کو حیرت ہاں کی بات، سارے آئے، سارے بلانے آئے والا میں تھا، بلانے آپ والا میں تھا، آنے والے آپ تھے، ہم سارے ہی زیر عتاب آئے سارے۔ اور اس میں خاور گمن پہ پرچہ ہو گیا، ڈاکٹر محیط پہ ہو گیا، مجھ پہ ہمارا ہو گیا، بھائی ارشد شریف شہید ہو گیا۔ شہید ارشد شریف بیچارے وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، وہ قتل ہو گئے، سب سے زیادہ سنجیدہ ان کا ہوا۔ بہت 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 ہی زیادہ وہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ وہ شاید ہاں ایک جی، ایسی چیز ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے واپس، کتنی بھی ہم کریکشن کر لیں، وہ آپ کی اور میری زندگی کو وہ جو ایک امپیکٹ اور دھچکا پہنچا ہے، وہ شاید جتنے بھی دوست ان کے دوست تھے ارشد کو جو بھی جانتے ہوں جانتے ہیں کہ اس کا کتنا گہرا اثر ہے اس انسان کا۔ تو میرے لیے اسلام آباد، پاکستان، سیاست، صحافت، وہ کبھی دوبارہ اس طرح کی ہو نہیں سکتی۔ ہو نہیں سکتی، پاسبل نہیں ہے۔ وہ اتنی تلخیاں ہیں بہت زیادہ، اور یہ ایکسٹریم سوچا بھی نہیں تھا کبھی کہ اس طرح کبھی ہو کوئی سکتا شک ہے۔ نہیں۔ اور تو اس رات میں ایک اور آدمی کو دیکھ رہا تھا، وہ بار بار باہر نکلتا تھا، اگر آپ کہیں گے تو نام لے لوں گا، اگر آپ کہیں گے تو لے نام دیں، نہیں خیر لیتا۔ ہے، لے دیں اگر لینا ہے تو۔ تو وہ اچھا وہ باہر خبریں چل رہی تھیں بڑی زبردست قسم کی، جناب اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا۔ تو مجھے عماد یوسف بھائی کا کال آئی کہ یار کیا ہو رہا ہے آپ کے ادھر؟ میں نے کہا بھائی ہم تو ادھر بیٹھے ہیں، میں بھی ہوں، ارشد بھائی بھی ہیں، خاور گومن بھی ہیں، ڈاکٹر محیط بھی ہیں، فریہ ادریس بھی ہیں۔ میں نے کہا ہم ادھر بیٹھے ہیں سارے۔ تو اچھا، تو باہر تو خبریں چل عمران رہی ریاض ہیں، بھی تھا آج کل بیچارے ہدایت کیا ہوا عمران ریاض بھی ہے۔ تھے، کہ باہر تو یہ خبریں چل رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں وہ اس نے اسپیکر نے استعفیٰ دے دیا، فلاں نے کر دیا۔ اچھا میں نے کہا جی ابھی تک ہمارے تک نہیں پہنچی، ہم یہاں تھے۔ تو وہ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بار بار باہر جاتے ہیں اور کال کرتے ہیں، وہ پھر واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے کچھ نہیں سب ٹھیک ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے۔ اچھا
مجھے میں حیران تھا کہ میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی جرنلسٹ کو یہ خبر دے رہے ہوں. تو بہرحال تو اب پتہ چلا کہ وہ صاحب تو وہ ساری کاروائی وہ ڈال رہے تھے، اور اب انہوں نے جب لائک یہ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں کہ یہ بڑی ایک سائڈ پہ ہمارے لیے بڑی، کیونکہ ہماری فیملیز اس میں سے تباہ ہوئی، ہم خود ہوئے، گھر بار، بچوں کے آپ کے اسکول میں سمجھ سکتا ہوں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہوا. عام آدمی اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا دیار غیر میں آنا. اور جیسے اوورسیز پاکستانی وہ تو اپنے ایک مشن پر آتے ہیں، یہاں انہوں نے آباد ہونا ہوتا ہے، رہنا ہوتا ہے، لیکن جب آپ کو ہجرت کر کے آنا پڑے اور آپ کو کچھ آپ اپنے کپڑے تک نہ لے سکیں گھر سے. لائک جب میں آیا تو بغیر کسی چیز کے آیا ہوں پاکستان سے. تو اب جب آپ اس طرح کے دیار غیر میں قسم پرسی کا لفظ بولتے تھے، لیکن جب اپنے اوپر بیتی تو سمجھ آئی. تو ہم ہنس رہے ہیں تو کوئی یہ نہ سوچے کسی اور پہ ہنس رہے ہیں، یا اصل میں شاید ہم اپنے اوپر ہنس کے اپنا غم تھوڑا غلط کر رہے ہیں. تو خیر وہ صاحب جو باہر اندر آتے تھے وہ تانا بانا بول رہے تھے، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پھر ذرا سی وہ نرم آواز بلی بات مہذب لہجے، پہلی بارش میں ہی سب رنگ اتر جاتے ہیں. تو وہ پہلی بارش میں ہی کام ختم ہو گیا جناب ان کا. تو ہاں وہ بالکل پہلی بارش میں ہی وہ چلے گئے، اور پہلے انہوں نے بلند بانگ دعوے کیے، لیکن اسی بات پتہ چلا کہ صاحب جی رخصت، صاحب جی چلے گئے ہیں. تو یہ میں حیران ہوتا تھا. اچھا میں خان صاحب کو ان کے بارے میں بتاتا ہوتا تھا ویسے کہ خان صاحب اس تو بچو. تو وہ خان صاحب آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کہتے تھے نہیں یار ٹھیک، اس کے علاوہ پھر میں نے کہا بس یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. تو وہ خان صاحب نہیں باز آئے، اور اس کے بعد پھر اب بڑھ چڑھ کر، لیکن یہ ہوا کہ اب نہ ادھر کے رہے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں، نہ وہ آئی پی پی والی سائڈ پہ جا رہے ہیں نہ وہ کہیں اور ہیں. اب دیکھتے ہیں ان کی اگلی منزل کیا ہوتی ہے. لیکن یہ اس طرح کے بہت سارے کریکٹر ہیں جو کہ خان صاحب کو نہیں پتہ چلا، اور خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ اب تھوڑی سی ہونی چاہیے. پتہ نہیں اب کیونکہ میری تو 9-10 اپریل کے بعد میری تو کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی. وہی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کی ملاقات کے ثمرات جو ہیں ہم آج تک آپ بھگت رہے ہیں. وہ آج تک بھگت رہے ہیں. اچھا ایک میں کینڈیڈ آپ سے اگر سوال کروں، باجوہ صاحب کو کیا برا لگ گیا تھا آپ نے؟ کیا کیا تھا آپ نے ایسا جو اتنا برا لگ گیا؟ مجھے تو پتا ہے میرے بارے میں کیا برا لگا ہوگا، میں سمجھ سکتا ہوں جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا کیوں برا لگ گیا لیکن آپ کے بارے میں کیا برا لگ گیا؟ اچھا ان کا دیکھیں، میں وہ ایک بہت ساری چیزیں اس میں، لیکن ایک چھوٹا سا میں پورشن آپ کو بتا دیتا ہوں، اور باقی وہ جو ہے ابھی تک وہ ڈی کلاسیفائی ابھی ہم نہیں کرتے، ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں باقی. تو ایک جو باقی کو کلاسیفائی رکھتے ہیں، باقی کلاسیفائی رکھتے ہیں، اس کی وہ بڑے دی موسٹ امپورٹنٹ، اور وہ انشاءاللہ میں خیر وہ یہ تھا کہ ایک تو انہوں نے، اچھا باجوہ صاحب کا خیال تھا کہ وہ جو بھی کریں گے تو وہ بالکل ہم اس کو، میں بھی اور ارشد بھی اور باقی بھی، وہ آنکھیں بند کر کے اس کو ہم اون کریں گے. اس دوران ہوا یہ کہ جب ظاہر ریئیکشن آنا شروع ہوا لوگ، اور اس کو ہم نے رپورٹ کرنا شروع کیا، تو اس پہ انہوں نے وہ ناراض ہوئے، اور کافی بہت زیادہ. اور پھر ان کی ملاقات ہوئی تھی ایک لاہور میں ملاقات ہوئی ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ. اس میں ان کے اساتذہ بھی تھے. وہ میٹنگ جو ہے وہ جو ریٹائرڈ ملٹری آفیشلز تھے، سینئر موسٹ تھے، تو وہ بھی بیسیکلی یہی تھی، ان کو سمجھانے کے لیے تھی. کیونکہ ایک طریقہ ہوتا ہے نا، ایک ظاہر ہے ان کے سبارڈینیٹ تو نہیں چیف کو بتا سکتے، اور جو ان کے سبارڈینیٹ ہوتے ہیں، تو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ریٹائرڈ لوگوں کے ساتھ، سینئر لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن کروایا جائے، وہ بتائیں گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے. وہ گراؤنڈ ریئلٹی وہاں پہ انہوں نے بتائی، تو وہاں پہ کافی سخت سوالات ہوئے تھے. میرے ساتھ رابطہ کیا انہی میں سے، بلکہ ایک پہلے جرنلسٹ ہیں ہمارے بہت اچھے، انہوں نے مجھے فون کیا، میں نمبر نہیں لے رہا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو کالز آ رہی ہیں
ان دو تین کالز ہیں، یہ ذرا سن لیں. تو میں نے سن لی. تو باجوہ صاحب کے استاد بول رہے تھے باقاعدہ طور پر. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو انہوں نے اس میٹنگ کا حال بتایا. انہوں نے کوئی کہا معذرت ویسے کوئی عظیم انسان ہوں گے جو باجوہ صاحب کے بھی استاد ہیں. مجھے نہیں پتا، میں احترام ہی کروں گا ان کا، لیکن کوئی عظیم انسان ہوں گے جو باجوہ صاحب کے استاد ہیں. لیکن انہوں نے میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ رپورٹ کریں کہ ہم نے یہ سوالات اٹھائے ہیں اور ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے چیف صاحب کو، باجوہ صاحب کو. انہوں نے مجھے بتایا، میں نے وہ سنا. انہوں نے کہا کہ بتائیں آپ رپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. میں نے کہا جی ہم اپنی استطاعت کے مطابق اپنے انداز میں کریں گے. ظاہر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس طرح سے دیں، جرنلسٹک ٹچ دیں گے اس کو کے اکارڈنگلی ہم رپورٹ کریں گے. وہ میں نے رپورٹ کیا. اس کے بعد پھر وہ باجوہ صاحب کا بہت ہی سخت قسم کی ایک میسج آیا، اور اس کے بعد پھر کال. اور کال میں پھر وہ کافی غصے میں تھے، اور کافی زیادہ غصے میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت زیادہ سخت آج کل پروگرام کر رہے ہیں. میں نے کہا میں نے تو ایسا کوئی پروگرام نہیں کیا. نہیں میں نے خود دیکھا ہے. اور میں نے کہا کون سا؟ تو کہتے ہیں وہ جس میں آپ نے لاہور والا ذکر کیا. میں نے کہا آپ کے اساتذہ نے بتایا ہے ہمیں. آپ کے اساتذہ نے، کہتے ہیں ان کا نام بتائیں. میں نے کہا اگر میرے پاس تو نام بھی ہے تو نمبر بھی ہے، میں تو سب کچھ بتا سکتا ہوں، لیکن آپ کریں گے کیا؟ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. اس کے بعد پھر اگلی جو گفتگو ہوئی وہ کافی اس کو کلاسیفائڈ ہی رہنے دیں، یہ ایک سلسلہ تھا. تو اس کے بعد پھر نہیں، لیکن سوال میں دوبارہ کرتا ہوں، لمبا ہو گیا آپ کا جواب، لیکن شارٹ اگر مجھے آنسر کر سکیں کہ آپ تب بھی راندہ درگاہ تھے اور اب بھی ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ اچھا، وجہ بھائی یہی ہے کہ ہم رپورٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کے ساتھ بھی ایک تعلق تو تھا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، لیکن رپورٹ تو آپ کرتے تھے، آپ تو سے ہماری رپورٹ تو کلامی کرتے بھی تھے نا. ہوتی تھی. ہاں، آپ بالکل ہوتی تھی. ہمارے ساتھ آپ چائے بھی پیتے تھے، کافی بھی پیتے تھے، ہم آپ کے پاس کافی چائے پیتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم خبر نہ دیں. ہم وہ رپورٹ کرتے تھے. اور اسی پہ ہی یہ ہوا کہ خان صاحب کو بھی بہت ساری باتیں نہیں پسند آئی ہوں گی اس وقت. اور اس میں نہیں، آپ کو پتا ہے خان صاحب، ایک بات تو ابھی وہ یہاں نہیں بیٹھے آپ کے اور میرے درمیان، یہ بات تو آپ گواہی دیں گے کہ جتنا اوپنلی اور جتنے کھلے دل کے ساتھ عمران خان میڈیا کو، کرٹیسزم کو برداشت کرتا ہے، لیتا ہے، جی ہاں، بات سنتا ہے. بہرحال انسان ہے، کسی ٹائم ان سے بھی کوئی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی کمپیریزن موازنہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نہیں ہے اس بارے میں. وہ تو آپ دیکھیں نا، وہ ایک مشہور سوال جو تھا کہ جی ہم کس کا گریبان پکڑیں گے، یا عمران گریبان خان کا، پکڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سوال تو میرا خیال ہے نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوگا. تو اس میں ہو نہیں تو کوئی سکتا. شک نہیں ہے. ہاں، لیکن آپ کو پتہ ہے نا، ایک پورے کا پورا ایک سسٹم ایک موجود ہوتا ہے، اور وہ سسٹم اصل میں ایکٹیو ہوا ہوتا ہے کہ کس کو آپ نے ان کرنا ہے، کس کو آپ نے آؤٹ کرنا ہے، کس کو آپ نے نزدیک کرنا ہے، کس کو آپ نے دور کرنا ہے. تو اس سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں. وہ ایک از خود وہ جو ہو جاتا ہے نا، فعال ہو جاتا ہے سسٹم، وہ والا. تو اس لیے یہ چلتا رہتا ہے. لیکن ظاہر ہے جی ہم اپنا کام کرنا ہے، جرنلسٹ کا کام ہی یہ ہے، اور اس کی ہم بھگت رہے ہیں، جو سزا بھی بھگت رہے ہیں. تو آپ کے بھی مجھے بارے یہ میں بھی پتا ہے، میں اس میں انوالو بھی تھا، ایک آدھ چیز میں انوالو نہیں، ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹلی کسی دوست کے تھرو، کہ آپ کی ایئر وائی کے علاوہ بھی ایک دو ٹی وی چینلز کے ساتھ بات ہوئی. لیکن پھر آپ نے اس میں غنیمت جانی کہ اگر میں نے ادھر جوائن کیا تو ان دوستوں کے لیے پریشانی ہو جائے گی، تو آپ نے جی کہا کہ میں آپ کو پریشانی نہیں دینا چاہتا. مجھ تک یہ بات پہنچی تھی تو آپ نے کہا نہیں، ابھی میں بے روزگار ہی رہ لوں تو ٹھیک ہے. تو ابھی آگے کا کیا پروگرام ہے؟ کوئی راستہ نظر آ رہا ہے؟ کوئی آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے؟ کتنی دیر تک یہ آپ کی فیملی، بچے، آپ کب تک نظر آ رہا ہے آپ کو چیزیں ہوتی ہوئی؟ تجزیہ بھی دے دیں، اپنی بات بھی کر دیں. ابھی میرا خیال ہے کہ چیزیں فوری طور پہ تو کوئی بہتری نہیں آ رہی مجھے. اس کی وجہ ہے کہ ہم اسٹریٹ فارورڈ ایک بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب، ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ الیکشن ہونے کی صورت میں عمران خان اگر جیتتے ہیں، اگر الیکشن ہوتا ہے فری اینڈ فیئر، عمران خان صاحب جیتیں گے.
اگر عمران خان صاحب آتے ہیں تو آپ اپنا ٹینور کمپلیٹ نہیں کر سکتے. یہ بات بٹھا دی گئی ہے، سکہ بند. اور جب تک یہ چیز جو ہے یہ موجود رہتی ہے اور یہ اثر زائل نہیں کیا جاتا، تب تک مجھے نہیں لگتا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونے والے ہیں اور پولیٹیکل سچویشن بھی تھوڑی سی ٹھیک ہونے والی ہے. یہ اس کے ارد گرد ساری چیز گھوم رہی ہے. اور یہ جو بات بٹھائی گئی ہے یہ خاص طور پہ آپ نے مریم صاحبہ کی تقریریں سنی ہوں گی، جاوید لطیف صاحب کی سنی ہوں گی، پھر شہباز شریف صاحب کی. ایک چیز وہ بار بار کنوے کر رہے ہیں، اب تو آن دا ریکارڈ فلور آف دا ہاؤس ایک تنازع کہ عاصم منیر صاحب کو کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ عمران خان صاحب نے ہٹایا تھا، اور اس لیے ہٹایا تھا کہ وہ ایک فائل لے کے آئے تھے ان کی اہلیہ کے بارے میں. تو پچھلے دنوں یہ ہوا کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ بالکل غلط ہے. اس کا جواب جو آیا وہ شہباز شریف صاحب نے بطور پرائم منسٹر فلور آف دا ہاؤس کا کہ نہیں یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ ایسا ہی ہے. پھر مریم صاحبہ نے جلسہ عام میں بھی یہ بات کی. تو یہ جو چیز ہے یہاں پہ آ کے معاملات جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں، بلکہ پھنسے نہیں ہوئے، میں تو کہوں گا پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں. یہ اس ایک نقطے پہ کہ اب ایک سروائیو کسی ایک نے کرنا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی آئیں گے تو سیک کر دیں گے، وہ نیا آرمی چیف لے کے آئیں گے. پہلے بھی انہوں نے ایک کہانی پہلے بھی سنائی کہ وہ آپ کو بات پتہ ہی ہے، وہ غلام خرم دستگیر بھی بتا چکے ہیں، شاید خاقان آبادی بھی بتا چکے ہیں کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بہت ہی کوئی خونی قسم کا انقلاب لانا چاہ رہے ہیں. وہ نومبر آئے گا، نومبر میں جنرل فیض کو آرمی چیف بنائیں گے، وہ آرمی چیف آ کے پھر 500 آدمی، پھر اسپیشل کورٹس آئیں گی، احتساب عدالتیں بنیں گی، اور وہ ایک خونی قسم کا انقلاب آئے گا اور 500-700 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو، 5000 لوگوں کو، جو بھی ہے ان کو فارغ کر دیا جائے گا. تو وہ جیسے ایک کانسپریسی بنائی گئی تھی اور اس کی بنیاد پہ یہ سارے کا سارا ایک کہانی گھڑی گئی. اب پھر یہ چیز اس وقت موجود ہے. تو اس لیے مجھے قریب میں کوئی حالات و واقعات بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہے، الا یہ کہ کوئی بریک تھرو ہو جائے اور کوئی سمجھدار لوگ درمیان میں آ جائیں. اور یہی آپ نے ایک چیز اور نوٹ کریں کہ جیسے ہی بات چیت کا پروسیس شروع ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا تھا. یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسا، فار ایگزامپل جب یہ انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے بات چیت شروع ہوئی تو ادھر یوم مئی کے حوالے، یوم مئی پہ 1 مئی کو شاید وہ گرفتاریاں شروع ہو گئی تھی اسلام آباد سے. ٹھیک ہے نا، اسلام آباد سے گرفتاریاں، ہاں بالکل بالکل بالکل، ٹھیک ہے نا، انسٹیگیٹ کیا جاتا تھا ماحول خراب کرنے کے لیے، ماحول خراب کرنے کے لیے. تو اسی طریقے سے جیسے کوئی بات آتی تھی تو زبان پارک آپریشن شروع ہو گیا تھا، یہ بھی ہوا. تو کہیں نہ کہیں، اور پھر جب شہباز شریف صاحب نے ادھر سے آیا کور کمانڈرز کی طرف سے ایک میسج آیا کور کمانڈرز کانفرنس میں کہ سٹیک ہولڈرز آپس میں بات چیت کریں اور افہام و تفہیم پیدا کریں. پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں بھی یہ چیز کنوے کروائی گئی، اور پھر شہباز شریف صاحب نے انوائٹ بھی کر لیا، لیکن اس کے بعد نواز شریف صاحب نے ویٹو کر دیا، مریم صاحبہ نے ویٹو کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر خواجہ صاحب آ گئے کہ نہیں یہ مذاکرات تو بس ایویں ہو رہے ہیں. تو اس لیے اندر جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی بڑی ہیں، ٹرکی سی ہیں. نہیں میں سمجھ گیا. اچھا ایک اور آپ سے ذاتی سوال پوچھنا تھا کہ یہ آپ کے اوپر بھی ابھی تک کیس ہوا ہے ایک جو انتشار پھیلانے کا، بد امنی، ملکی سلامتی کے خلاف کام کرنے کا، پھر کلاشن توپ بھی نکل آئی آپ کے گھر سے. تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کوئی وکیل شکیل کیا ہے یا بس اللہ کی آسرے پہ چھوڑا ہوا ہے کام اور چلنے دیں کام، یہی کیا ہوا ہے یا کوئی وہاں؟ کیونکہ میں تو حیران تھا جب میں وہاں پر، تو میرے خلاف ایک کراچی کے نائی نے بغاوت اور غداری کا پرچہ کروا دیا کراچی سے، اور وہ ایف آئی آر کے اندر لکھا ہوا تھا
کہ میں شیو کر رہا تھا، اس کے درمیان میں نے بریک لی اور میں نے بیٹھے اپنا فون اٹھایا، فون دیکھا تو اس میں شہباز گل جو ہے وہ پاکستان کے اداروں کے خلاف بغاوت اور غداری کی ترغیب دے رہا تھا، تو اس لیے میری طرف سے یہ مقدمہ درج کر لیں۔ تو یہ قانون سی آر پی سی 196 ہے، وہ تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایسے عام شہری کسی پہ بغاوت اور غداری کا کیس درج کروائیں۔ تو آپ نے کوئی وکیل کیا ہے، کیا کیا اس میں؟ وہ جو کلاشن توپ نکلی تھی اس کے بارے میں اب آپ بتائیے کیا ہے آگے؟ کلاشنکوف تو کیا نکلنی تھی، یہ کلاشنکوف اعجاز الحق صاحب کے لیے بھی ڈالی گئی تھی، ایک دفعہ شیخ رشید صاحب پہ بھی ڈالی گئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کا پرپس کوئی اور ہی تھا۔ تو کلاشنکوف تو کیا نکلنی تھی، گھر خالی تھا اور وہ ساری فوٹیج بھی سی سی ٹی وی آپ نے فوٹیج جو ہے لگائی تھی، وہ ٹویٹ بھی کی تھی آپ نے۔ ہاں جی، وہ ساری کی ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ واپس جائیں گے تو اس سارے معاملے کو دیکھیں گے، اور امید ہے کہ وہ کلاشنکوف جو ہے وہ کاغذ کی ثابت اچھا، ہوگی یا ایک تو تھوڑی سی کلوزنگ کی طرف سوال میرا کہ جو جنرل باجوہ صاحب تھے ان کو صحافیوں کی، عام لوگوں کی تنخواہوں میں اتنا انٹرسٹ کیوں تھا؟ ہر بندے کو بلا کے یہ پوچھتے تھے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، یہ اس کا انٹرسٹ کیوں تھا انہیں؟ نہیں، یہ پوچھتے نہیں تھے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے، یہ بتاتے تھے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ اچھا، بتاتے تھے۔ ہاں، اور جتنا بھی انٹریکشن ہوا ان کے ساتھ، جتنا بھی وہ انڈیویجول ہوا یا کلیکٹیولی ہوا، وہ پہلا سوال ہی ان کا یہ ہوتا تھا، آپ کی بھی تنخواہ کا مجھے پتہ ہے، آپ کا بھی پتہ ہے، آپ کا بھی پتہ ہے۔ تو میں ایک اور بھی اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تنخواہوں نہیں تو گڑبڑ کی یہ مسئلہ اصل جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ بھی ہماری تو اتنی امارات ہیں نہیں۔ تو ایک دفعہ ہم نے مذاق میں یہ بھی کہا، میں اور چودھری غلام حسین صاحب تھے، ہم نے کہا جی آپ ہماری جگہ پہ آ جائیں، ہم آپ کی جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا، آپ امیجن کریں چودھری غلام حسین صاحب کو ایک منٹ کے لیے پاکستان کا آرمی چیف، باجوہ صاحب کو کوئی پتہ نہیں، وہ دے بھی دیتے یہ ایک دن کے لیے، کیونکہ وہ تو آپ کو پتا ہے چٹکی میں ہر کام کر لیتے تھے، وہ ایک دن کے لیے آپ کی سویپ کرنے کی جو ہے یہ رائے لے بھی دیتے۔ تو یہ اس لیے تنخواہوں کا مسئلہ تھا۔ اور ایک دفعہ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مالکان کو بھی کہا گیا کہ بھئی آپ ان لوگوں کی نا تنخواہیں کم کریں، یہ بہت زیادہ تنخواہیں ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ ظاہر ہے جب آپ کے پاس فائنینشیل انڈیپینڈنسی آ جائے اور خوشحالی ہو تو آدمی ذرا پھر کھل کانٹینٹ کے میں بات کرتا ہے۔ کھل کے بات کرتا ہے۔ تو یہ جنرل میں کریڈٹ جاتا ہے جنرل پرویز مشرف صاحب کو، میں تو کہوں گا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے کہ انہوں نے یہ پرائیویٹ ٹی وی چینلز لے کے آئے، اور صحافیوں میں جو خوشحالی آئی ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے اس اقدام کے بعد آئی ہے، جب پرائیویٹ ٹی وی چینلز کو الاؤ کیا۔ لوگ پرنٹ میڈیا سے، میں بھی پرنٹ میڈیا سے ادھر آیا تو ادھر شفٹ ہوئے، اور یہاں پہ ذرا اچھا بزنس آپ کو پتہ ہے آئی، آمدنی، ظاہر ٹی وی چینلز بھی کما رہے تھے تو اس کے اکارڈنگلی پھر وہ سیلریز بھی تھیں۔ تو یہ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آپ سپہ سالار ہیں لیکن باجوہ صاحب آپ کو پتہ نا بادشاہ آدمی ہے، تو وہ یہیں سے بات سٹارٹ کرتے تھے، کبھی حامد میر صاحب کی تنخواہ کا، کبھی چودھری غلام حسین کی، کبھی میری، کبھی کسی، کبھی سب کی وہ تنخواہوں کا بار بار اچھا ذکر صابر صاحب، کرتے۔ یہ بتائیے کہ ہماری کابینہ میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ باجوہ صاحب کے پاس اکثر جاتے رہتے تھے، اور مجھے 2 دفعہ انہوں نے بلایا تھا، میں نہیں حاضر ہو سکا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میرا جو رول ہے پرائم منسٹر کے ساتھ اس میں یہ مناسب نہیں ہے کہ میں جا کر ان کے حق میں یا ان کے خلاف کہیں پر جا کے بیٹھ کے باتیں کروں، تو میں حاضر نہیں ہو سکا تھا۔ اب مجھے بعد میں سمجھ نہیں آئی کہ یہ میری یہ وجہ بنی میرے ساتھ ناراضگی کی، یا میرے ساتھ ناپسندیدگی کی، یا میں پرسونا نان گرانٹا جو ان کی نظر میں بنا، یا کوئی اور وجہ بنی۔ لیکن وہ جتنے دوست وہاں جاتے تھے آخر پر مجھے ان کو بھی کچھ ملتا ہوا نظر نہیں آیا، جو وہاں پر دربار میں حاضری دیتے تھے اور وہ ہر طرح کی بات کرتے تھے وہاں پر۔ تو یہ اس کو آپ کیسے اس پہ تجزیہ کرتے ہیں؟ باجوہ صاحب کے بارے میں جی آپ کو میں بتاؤں کہ باجوہ صاحب کے پاس جو گیا ہے نا، جو گیا ہے وہ سارے گرفتار ہوئے ہیں۔ نہیں، بلکہ میں تو نہیں گیا، میں پھر بھی وہاں ہوں سر۔ میں جانے والوں کی بات کروں، میں آپ کو مثالیں دے دیتا ہوں۔
خواجہ آصف صاحب، ٹھیک ہے، ہاں بڑے خواجہ قریب آصف تھے، صاحب بہت قریب تھے نا، گرفتار ہوئے. مفتاح اسماعیل گرفتار ہاں ہوئے. بڑے قریب. شاہد خاقان عباسی گرفتار ہوئے. زرداری صاحب گرفتار ہوئے. علیم خان گرفتار ہوئے. اور آپ گنتے جائیں، نام لیتے جائیں تو وہ سارے گرفتار ہونے والوں میں شام جہانگیر ترین، وہ گرفتار ہونے سے بچ گیا لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، بے روزگار ہوئے سیاسی تو طور پر. ہاں ان کے پاس جو گیا وہ سارے گرفتار ہوئے. یہ ہاں یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ اور یہ ہو پولیٹیکل سکتا ہے گرفتار کر کے جاننا چاہ رہے ہوں ان کی تنخواہ کتنی ہے یا ان کی کمائی کتنی ہے، اندر رکھ کے یہ انویسٹیگیشن کرتے ہوں. آپ کچھ کہہ تو سکتے نہیں. ہاں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس کے بعد میں دیکھ لیں نا آپ، جتنے بھی لوگ ان کے پاس بہت کلوز تھے، اسد عمر صاحب بھی انہی میں شامل تھے، وہ بھی وہ خیر اب گرفتار ہوئے اس وقت، لیکن ان کے دور میں گرفتار ہوئے، وہ میں اس پہ حیران ہوں کہ وہ سارے کے سارے علیم خان صاحب کا گرفتار ہونا، خواجہ آصف صاحب کا ہونا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا ہونا، مفتاح اسماعیل صاحب کا ہونا، اور اسی طریقے سے شہباز شریف صاحب، یہ سارے انہی دنوں میں سارے گرفتار ہوئے نا. جو ہم دیکھتے تھے وہی گرفتار ہوئے تھے. یہ میرا خیال ہے کہ وہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے گرفتار کراؤ اس کے بعد انہوں نے رہا کرواؤ. ہاں اور ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی ہم آج کا جو سچویشن دیکھتے ہیں، آج جو بھی بنتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتے ہیں، اور آپ کے ساتھ نشست ہوگی انشاءاللہ دوبارہ، اور ناظرین کے ساتھ بھی نشست رہے گی. آج میں ذرا ریورس کرنا چاہ رہا تھا، آپ سوالات کرتے تھے ہم جواب دیتے تھے. آج میں نے کہا الٹ کرتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں اور آپ جواب دیں، اور فیل کرتے ہیں اس طرف. یہ والا ویسے کام زیادہ ٹھیک ہے اپنا صابر صاحب، سوال کر کے چپ کر کے بہ کے انجوائے کرنا والا ایک کام زیادہ ٹھیک ہے، مجھے ٹھیک لگ رہا ہے. نہیں کام دونوں ٹھیک ہوندے نے. اور ایک ہو تہاڈا ریکارڈنگ ختم ہوئے گی تو میں وجہ دس جاؤں گا کہ تہاڈے تے افتاد کیوں آئی. اوکے ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے ہاں اپنا. اور اس کے ساتھ جی ہمیں اجازت دیجیے. صابر شاکر صاحب میرے ساتھ تھے، اور ہم نے لائٹر گفتگو کی. پرپز یہ تھا کہ آپ کو تھوڑی سی اورینٹیشن دیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. ہم دونوں نے اکٹھے وہاں کام کیا ہوا ہے. میں پرائم منسٹر عمران خان کی کیبنٹ میں تھا، ان کا اسپوکس پرسن تھا. اس سے پہلے پنجاب میں تھا، اس کے بعد میں ان کا چیف آف سٹاف رہا. اور یہ دوسری طرف تھے، صحافت کر رہے تھے. کئی دفعہ الجھاؤ بھی ہوتا تھا ہمارا، یہ کوئی سٹوری کرتے تھے تو ہم ٹوتھ اینڈ نیل الجھاؤ بھی ہوتا تھا ہمارا کہ آپ نے سٹوری اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی، ایسے ہوئی. پر یہ اپنا کام کر رہے تھے، ہم اپنا کام کر رہے تھے. باقی اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے. جج آپ لوگ ہیں، بیسٹ آپ نے جج کرنا ہے کس نے کیا کیا، ماضی کس کا کیسا رہا، اور آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.